بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا. صحرائے سہارا میں رابرٹ کرسٹوفر کا سفر. ٹمین ریسٹ سے موت اور پیاس کی وادی کا سفر. ذرائع نقل و حمل اور ساتھی مسافر. کرسٹوفر نے اپنا یہ سفر بوبکر کے ہمراہ اونٹوں پر شروع کیا. ایک تیسرے اونٹ پر کرسٹوفر کا کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا کیونکہ اگلا گاؤں 2 سے 3 ہفتوں کی مسافت پر تھا. کچھ وقت سفر کے بعد اس کو 2 ٹورگ اور ایک غلام کے حوالے کر دیا گیا جو کہ کدال جا رہے تھے. کدال ٹمبکٹو سے 560 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. سفر میں درپیش مسائل. سفر کا مشکل ترین اور خطرناک حصہ تب شروع ہوا جب انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے اس کنویں کی طرف سفر کا ارادہ کیا جس کی نشاندہی ان کے پاس موجود نقشے میں تھی. وہ اپنے مشکیزیں بھرنا چاہتے تھے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو کنواں مکمل طور پر خشک تھا. کرسٹوفر نے اپنے پاس موجود بینز یعنی لوبیا کا آخری ٹن بھی اپنے ساتھی مسافروں کے ساتھ بانٹا. اب اس کے پاس صرف 1 لیٹر پانی بچ گیا تھا. اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ 20 گدھ ان کو اپنا کھانا بنانے کے انتظار میں تھے. وہ بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے جلد سو گئے اور اگلی صبح انہوں نے چائے بنائی اور اگلے کنویں کی تلاش میں اپنا سفر جاری رکھا جو 5 گھنٹے کی مسافت پر تھا لیکن وہ بھی خشک تھا. اب نہ تو ان کے پاس خوراک تھی اور نہ ہی پانی تھا اور اگلا کنواں 2 دن کی مسافت پر تھا. انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور کرسٹوفر نے اس کی قیمت میں اپنا حصہ ادا کرنے پر اتفاق کیا. پتلے خون جیسا سبزی مایا حاصل کیا گیا جس کو ایک پانی کے مشکیزے میں محفوظ کر لیا گیا. کرسٹوفر نے اسے ابالا اور اپنی ناک بند کر کے اس کو پیا تاکہ وہ اس کی بو سے خود کو محفوظ رکھ سکے. انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اور 2 دن تک سفر کیا. انہوں نے پیاس اور موت کی وادی کا سفر کیا جو کہ ریت کے طوفانوں اور خشک کنووں کی وجہ سے مشہور تھی. پیاس اور موت کی وادی میں ان کا سفر. یہاں کرسٹوفر کو ریت کے طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑا. اونٹوں نے ریت کے قریبی گڑھے میں پناہ لینے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. افق کا رنگ تبدیل ہو گیا. جلد ہی تاریکی چھا گئی اور ہوا بہت تیزی سے چلنے لگی. اسے اس کے ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ وہ اپنے اونٹ کی اوٹ میں چھپ جائے اور اپنا سر ڈھک لے لیکن اس کے باوجود وہ ریت کی اس دیوار کو محسوس کر سکتا تھا جو کہ بھرپور انداز میں طوفانی ہوا کے ساتھ آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ریت کے ذرات اس کے کپڑوں میں سے جگہ بناتے ہوئے اس کو سوئیوں کی مانند چبھ رہے تھے. آدھے گھنٹے کے وقت میں ریت کا ڈھیر اس پر جمع ہو چکا تھا. اس واقعے نے اسے وہ قصہ یاد دلا دیا جب ایک ریت کے طوفان کے 1200 اونٹوں کے قافلے کو دفن کر دیا تھا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ بچا تھا. یہ طوفان اس طوفان سے کم خوفناک تھا، کم تباہ کن تھا اور آدھے گھنٹے تک باقی رہا. 75 ملی میٹر ریت نے ان کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا. انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور کدال پہنچ گئے. ذرائع نقل و حمل اور ساتھی مسافر. کدال موت اور پیاس کی وادی سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا.
اس نے یہ سفر 2 اونٹوں پر اور 2 رہنماؤں ٹورگ اور ایک غلام کے ساتھ یہ سفر طے کیا۔ کدال کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ ٹمبکٹو پہنچنے سے پہلے راستے پر آخری قصبہ تھا۔ کدال سے ٹمبکٹو 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کدال سے ٹمبکٹو، ذرائع نقل و حمل اور ساتھی مسافر۔ اس نے یہ سفر انہی مسافروں یعنی 2 ٹورگ اور ایک غلام کے ساتھ اونٹوں پر طے کیا۔ سفر کے دوران مسائل: اس کے ہاتھ کی جلد اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ وہ اپنا کیمرہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ اس کا اونٹ ایک بڑی پتھر کی سل پر گر گیا جس پر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اور کرسٹوفر اس کی پیٹھ سے دور جا گرا۔ اونٹ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے پھر کرسٹوفر کو اپنے اوپر سواری کی اجازت نہ دی اور کرسٹوفر کو پیدل ہی اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور خطرناک واقعہ یہ تھا کہ جب کرسٹوفر چائے کی کیتلی کو آگ پر رکھنے کے لیے پتھر اکٹھے کر رہا تھا تو اس کا سامنا ایک 4 فٹ لمبے زہریلے سانپ سے ہوا جو کہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ کرسٹوفر نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگا کر خود کو اس سے بچایا۔ رہنما کے غلام نے ایک پتھر کی مدد سے سانپ کو مار ڈالا اور اگلی صبح اس نے ٹمبکٹو کی پہلی جھلک دیکھی۔ اب تک وہ صحرا میں 3200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ایٹ ٹمبکٹو، بالآخر وہ ٹمبکٹو پہنچ چکا تھا۔ ٹمبکٹو پہنچ کر اس نے کچھ دن آرام کیا اور اس دوران اس نے وہ وزن اور جذبہ جو وہ کھو چکا تھا اس کو بحال کیا۔ یہاں اپنے قیام کے دوران اس نے اس عظیم صحرا کے کچھ اور حصے دیکھنے کی خواہش کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے ٹمین ریسٹ میں موجود پروفیسر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ ان ایبنگریت پر موجود ایک کنویں کے مقام پر خاص دن میں ان کی ملاقات ہوگی۔